لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مختص صفت البقاء، اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو صفت ہے، صفت البقاء، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ میں سے. شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردۃ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے اللہ رب العالمین کی اس صفت البقاء سے متعلق کہا کہ صفت ذاتیۃ خاصۃ باللہ عز و جل ثابتۃ بالکتاب العزیز. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ذاتیہ میں سے ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مختص ہے. اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے، کسی طور پر بھی، لفظی طور پر بھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے. البتہ البقاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الباقی نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عبد الباقی نام رکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ الباقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. اس پر میں آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی طور پر. سب سے پہلی بات حسب معمول جو ہم لغوی معنی جو معلوم کرتے ہیں، اس لیے کہ شریعت محمدی شریعت جو عربی زبان میں ہے، تو پھر ہر کلمہ عربی زبان ہی کا ہے، تو عربی زبان میں اس کا اصل معنی کیا ہے وہ معلوم کرنا ہمارے لیے اہم ہے. تو اس اعتبار سے بقیہ احمد بن فارس رحمہ اللہ نے اس فعل کا جو معنی بتایا، اس لفظ کا، کہا کہ الباء والقاف والیاء کہ اصل واحد يدل على الدوام، اصل واحد وهو الدوام. تو بنیادی طور پر اس کے اندر جو معنی آتا ہے البقاء یعنی الدوام. کیا معنی الدوام؟ دائمی چیز، ہمیشہ کی. کیا معنی اس کا؟ الدوام. عربی زبان میں اس کا جو بنیادی معنی ہے الدوام، اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ نے امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ، جو دوسری صدی ہجری کے عالم دین ہیں، تو ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ بقی الشیء یبقا بقاءً، یعنی کہا کہ وہ ضد الفنا. البقاء کا معنی کیا ہے؟ ضد الفنا. ایک چیز ہوتی ہے جس کے لیے فنا ہے اور اس کا مقابل کیا ہے؟ البقاء. الفنا البقاء. متوجہ ہو گئی؟ عرب اس کا استعمال اس طرح سے بھی کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر اگر یہ کہیں کہ ابقا یبقی، یعنی یبقی الشیء ببصرہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اذا کان ينظر الیہ ویرصدہ، کسی چیز پر نظریں جما دینا، یا اس کی مطلب یعنی ایک طرح سے انتظار کا معنی میں، اب وہ چیز کہاں جا رہی ہے، کب آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں، اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے. ایک لغوی ہے اور نظریاتی اعتبار سے شیعی ہیں. وہ لغویین کے مابین ابن السکیت سے جانے جاتے ہیں. 244 ہجری سے وفات ہے، بغدادی ہیں اور قتل بھی ہوا تھا ان کا. ابن السکیت سے معروف ہیں، لیکن نام بڑا دلچسپ تھا ان کا نام تھا یعقوب، اور ان کے والد کا نام بھی تھا اسحاق، اور ان کی کنیت بھی تھی ابو یوسف بغدادی. تو اس اعتبار سے جو ہے ابن السکیت لغویین کے مابین جو اسی سے معروف ہیں. انہوں نے اس کا معنی یہ بتایا کہ یعنی ابقیتا یا بقیتا،
بقیت الشیء یا بقیت فلانن، کیا معنی ہوگا اس کا؟ بقیت فلانن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا رعیتہ وانتظرتہ، کسی چیز کی رعایت کرنا یا انتظار کرنا. کس کے معنی میں آیا؟ یہ انتظار کے معنی میں آیا ہے. ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْإِنْتِظَارَ بَعْضُ الثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ، یعنی انتظار کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ تھوڑے سی اس کو یعنی طول دے رہے ہیں، آپ اس کو وقت میں میعاد میں تھوڑا لمبا کھینچ رہے ہیں. اس کے اندر بقا کا معنی آ رہا ہے. معاملے کو ابھی سے نمٹنے کے بجائے آپ اس میں انتظار کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ مسئلے کو بقا دے رہے ہیں، مسئلے کو دوام دے رہے ہیں، مسئلے کو یعنی کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ معنی اس کا بنیادی طور پر کہیں سے کہیں جا کے اصل معنی سے جڑ جاتا ہے. خیر، تو یہ جو معنی ہے انتظار کا وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ابن فارس نے وہ حدیث بھی لکھی ہے رحمہ اللہ. اور یہ جو حدیث ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. سنن اربع کی اگر بات کرتے ہیں تو سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الصلاح میں، مسند احمد میں ہے، اور حافظ الکوفہ کی امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے المصنف میں ہے، اور پھر مابعد کی کتابوں میں بھی ہے، سنن الکبریٰ امام بیہقی وغیرہ کی رحمہ اللہ اجمعین. حدیث کیا ہے کہ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عاصم ابن حمید السکونی الحمصی، کبار تابعین میں سے ہیں. سنن اربع کے روات میں سے ہیں، شیخین کی روات میں سے نہیں ہیں، سنن اربع کی روات میں سے ہیں. البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی شمائل میں ہیں، اب کی سنن میں نہیں ہے، بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں مخضرم کہا ہے، کبار تابعین میں سے ہیں. من اصحاب معاذ بن جبل، ایسے لکھا ہے حافظ مزی نے رحمہ اللہ. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے. تو عاصم ابن حمید السکونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ ابقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ العتمہ. ایک دن کا معاملہ ہے، لفظ دیکھو، انتظرنا نہیں کہہ رہے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی صاحب اللسان العربی، وہ انتظرنا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا انتظار کیا. عشاء کی نماز کا معاملہ تھا، آج کے دور کے اعتبار سے تو نہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل کے آتے وہی وقت نماز کا، جب آتے تبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے. تو ایسے نہیں کہا کہ انتظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کہنے کہ ابقینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بقینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم ابن شیبہ کی روایت ہے، بقینا اس میں بقینا کے لفظ ہیں، بلکہ رقیبنا کے لفظ آتے ہیں اس میں. تو ابقینا کا لفظ ہے اس میں سنن ابی داؤد میں، ابقینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ العتمہ، فی صلاۃ العتمہ نہیں فی صلاۃ العشاء. فاخر، اللہ کے رسول نے کچھ تاخیر کر دی تھی نماز کو آنے کے لیے. بعض صحابہ نے یہاں تک سمجھ لیا کہ حتی ظن الظان انہ لیس بخارج، کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی عشاء کی نماز پڑھ لی ہیں، اب نہیں آئیں گے. کسی نے کہا کہ بھئی ما صلی اللہ، نماز نہیں پڑھا، یہیں آئیں گے اللہ کے رسول. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے جو بیٹھے ہوئے تھے سب کی فضیلت بتائی سب کچھ، لیکن مجھے لفظ بتانا مقصود ہے، ساری چیزیں بتانے مقصود نہیں ہے. تو یہ لفظ کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بنیادی طور پر اس کے اندر جو معنی آتا ہے بقا کا، الدوام. بقیہ کے معنی کیا ہے؟ بقیہ یبقا، الدوام کے معنی میں. اور اس میں انتظار کا بھی معنی آتا ہے، اور انتظار کا جو معنی ہے وہ اصل دوام سے جا کر کے کیسے جڑ رہا ہے. دیکھیں اس کے اندر تھوڑا کچھ دوام کا معنی آتا ہے، کچھ حد تک ہی صحیح. اب میں آتا ہوں اصل موضوع پر. یہ جو صفت ہے صفات ذاتیہ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ ہے ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان کہا ہے. یہ لفظی تکرار ہے، معنی کی تکرار نہیں. ہر جگہ پر وہ آیت کریمہ کا اپنا ایک معنی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کل من علیہا فان، اس میں کون سی ایسی نعمت ہے اس میں یہ بات کہی جائے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ دراصل یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہی وہ نعمت ہے موت جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کا مستحق بناتی ہے. جو یہاں پر روتے رہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا یا کوئی چیز کھو گئی ہے، رونے سے مراد ماتمی رونا نہیں ہے، رونے سے مراد ایک بحیثیت انسان جو تکلیف ہوتی ہے، مجھے میرا حق نہیں مل پایا، میری قدر نہیں ہو سکی، یہ سب ساری چیزیں، یہ موت ہی جو سب چیزیں اس کو دلواتی ہے وہاں پہ باذن اللہ تعالیٰ.
اور اگر کافر ہے تو نصر اللہ علیہ السلام اس کے لیے یہ دنیا بھی اس کے لیے اس کے لیے موت نعمت ہے، اس لیے کہ بھائی یعنی مزید زندگی ملے گی تو مزید گناہ رہیں گے، مزید سزا ملے گی، تو پھر اسی لیے اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن دیکھو یہاں پر اللہ رب العالمین کی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے وَيَبْقَى، فعل کی شکل میں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ایک ہی مقام ہے قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر جو صفت کے طور پر بات پیش کی گئی ہے۔ لیکن ایک اور آیت کریمہ ہے جو سورۃ طٰہٰ میں، کس میں؟ سورۃ طٰہٰ میں، وہ یہ ہے کہ جو جادوگر تھے نا جن کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے کھڑا کیا تھا، وہ کتنی عدد میں ہیں وہ روایات میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں کتب تفاسیر میں۔ بہرحال ایک اچھا خاصا مجمع تھا ان کا۔ کس کے مقابلہ کے کھڑا کیا تھا فرعون نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وہ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا اور پھر اللہ نے ان کو توفیق ہدایت دی اور وہ ایمان لے کر کے آئے۔ تو یہ جو ساحرین جو تھے، جو جادوگر جو تھے، ایمان لے کر کے آئے اور کیا کہا انہوں نے؟ سبحان اللہ، دیکھو کہا کہ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ لیکن یہاں پر کس معنی میں وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى؟ اس سلسلے میں تفاسیر میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ امام محمد بن جریر الطبری ہیں، قاضی شوکانی ہیں، شیخ محمد امین الشنقیطی ہیں، اور بھی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اجمعین، اور بھی دیگر مفسرین۔ انہوں نے جو معنی بتایا ہے اسی کو جو التفسیر المحرر للقرآن الکریم 44 جلدوں میں، کتنے جلدوں میں؟ 40 پر 4 جلدوں میں، وہ اور ایک شخص کا کام نہیں ہے، ایک لجنہ نے کام کیا ہے، ایک علماء کی کمیٹی نے کام کی ہے اس میں۔ اور میں اس تفسیر کے بارے میں مطلب کئی جگہ پر تعارف کروایا ہوں اور وہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک عرصہ سے اس پر محنت ہوئی ہے، اچھا خاصا کام ہوا ہے اور لاجواب معلومات ہیں اس میں الحمدللہ۔ بہرحال بشری کام ہے، یعنی کسی طالب علم کو وہ تفسیر جہاں بے حد مفید ثابت ہوتی ہے اور مستفید ہونے کا پورا جو ہے مطلب موقع دیتی ہے وہ تفسیر، پھر بھی وہ اکیلی ایک تفسیر جو ہے طالب علم کو مستغنی نہیں کرتی ہے، مزید کئی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تفسیر کے لیے۔ لیکن یہ ایک تفسیر پھر بھی اللہ کا عظیم احسان ہے، ہمارے اس دور میں کتنا عظیم کارنامہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو التفسیر المحرر للقرآن الکریم میں جو معنی انہوں نے محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ یا الطبری یا شیخ محمد بن شنقیطی رحمہ اللہ اجمعین وغیرہ کے حوالے سے جو لکھے ہیں، کہا کہ واللہ خیر و ابقا۔ اصل میں فرعون نے کیا کہا تھا کہ بھی میرے بولنے سے پہلے ایمان لے کر کے آ گئے، یعنی میں نے اجازت دی آپ کو موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے، میں نے موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کے لیے، تو فرعون نے کیا کہا؟ اب میں تم کو کیسی سزا دینے والا ہوں؟ کہا کہ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سخت ہے عذاب دینے میں۔ کون سخت ہے سے مراد کیا اپنے اور موسیٰ کے درمیان وہ مقابلہ کر رہا ہے علیہ السلام کہ موسیٰ زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں ان کی بات نہیں ماننے پر، کہ میں زیادہ سزا دے سکتا ہوں، یا پھر موسیٰ کے رب اور اپنے سے جوڑ کر کے بیان کیا؟ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ لیکن کیا کہا اس نے؟ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کس کی سزا زیادہ سخت ہے ابھی معلوم ہو جائے گا آپ کو، میری یا موسیٰ کی، یہ معنی، یا میری یا موسیٰ کے رب کی۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائی۔ اور کہا کہ وَأَبْقَىٰ، یعنی کس کی سزا دیر پا ہے، کس کی سزا مطلب ہو سکتا ہے بھی 5 منٹ کی سزا ختم ہو جائے گی، میری سزا دیکھو کہاں سے کہاں تک لے کے جائے گی تم کو، کب تک؟ پوری زندگی تڑپتے رہو گے، یہ معنی۔ بھئی پوری زندگی تڑپتے رہو گے، کس کی زندگی کب تک ہے کس کو معلوم؟ فرعون کب تک زندہ رہے گا اور جس کو سزا دے رہا وہ کب تک زندہ رہے گا؟ کس کی سزا کو بقا ہے؟ اب اس کے جواب میں یہ جو جادوگر تھے ایمان لانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ خیر و ابقا۔ سبحان اللہ، اس کے جواب میں اس نے کہا تھا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں واللہ خیر و ابقا۔ کیا معنی واللہ خیر و ابقا؟ اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تفسیر المحرر للقرآن الکریم میں جو بات انہوں نے لکھی ہے اس علماء کی جماعت نے کہا کہ واللہ خیر منک، اللہ سبحانہ و تعالی مطلب معبود برحق ہے، یہ موازنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا جو ہے مطلب وہ معبودان باطلہ بہتر ہیں۔ بھئی کیا موازنہ کیا ہے، کیا خالق اور مخلوق میں، بات سمجھانے کے لیے کہا کہ واللہ خیر منک،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معبود برحق ہے، اس سے جڑنا ہی اصل خیر ہے. اور وَأَجْرُهُ خَيْرٌ لَنَا مِنْ أَجْرِكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم کو اجر ملنے والا ہے، تجھ سے جو اجر ملنے والا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ اجر ہے جو اللہ سے ہم کو ملنے والا ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَهُوَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وَهُوَ أَدْوَمُ ثَوَابًا لِلطَّائِعِينَ، اللہ کی فرما برداری پر. یعنی اگر ہم فرعون سے کہنے جادوگر ہم کامیاب ہو جاتے، کیا دیتا تو ہم کو، اور کتنا دیتا، اور کب تک دیتا، کہاں تک چلتا سلسلہ تیرے دینے کا؟ کہا کہ وَهُوَ أَدْوَمُ ثَوَابًا لِلطَّائِعِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما برداروں کو جو دیتے ہیں نا ثواب، جو اجر و ثواب، جو نعمتیں دیتے ہیں نا، اس کو تو دوام ہے، اسے کبھی انتہائی نہیں. اس کو بات واضح ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَهُوَ أَدْوَمُ عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ، اور تو جو ہم کو دھمکی دے رہا ہے نا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کس کا عذاب باقی رہے گا؟ کہا کہ وَهُوَ أَدْوَمُ عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ، اس کا جو کافروں کو جو عذاب دیتے نا، اس کو ہے دوام، اس کو ہے دوام. وہ تو تجھے موت بھی نہیں دے گا جہنم میں، اور عذاب کا سلسلہ جاری ہی رہے گا. وَهُوَ أَدْوَمُ عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا يَزَالُ مُلْكُهُ وَأَمَّا أَنْتَ فَفَانٍ وَهَالِكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو باقی رہنے والی ذات ہے، وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور تو یہ ہے کہ فَانٍ وَهَالِكَ، تو فنا ہونے والا ہے، تیری خود ابھی موت آنے والی ہے، تو خود کب تک کا مہمان ہے نہیں معلوم، اب تک کا، جو مہمان کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے، تو کب تک اس دنیا میں رہے گا نہیں معلوم. ایسی صورت میں تو مطلب عذاب کے سلسلے میں کہہ رہا کہ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، جبکہ کہا کہ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، اللہ کی سزا باقی رہنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یعنی کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور رہا تو وَأَمَّا أَنْتَ فَفَانٍ وَهَالِكٌ، ایسے کہا، انہوں نے وہ معنی بتایا. سبحان اللہ. اس معنی میں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے کہ واللہ خیر و ابقا. یہ دلائل کے حد تک میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. میں نے جیسے کہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات میں سے، صفات ذاتیہ میں سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو مجموع الفتاویٰ ہے، یہ اڑپی میں ایک صاحب رہتے ہیں، اور وہ روزگار کے طور پر جو ہے مطلب سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ دمام وغیرہ کے علاقے میں. تو ان کی کسی دوست، عرب دوست کے گھر میں یہ تھا یہ مجموعہ الفتاویٰ، تو وہاں سے لے کر کے انہوں نے بھیجا تھا مجھے، جزاک اللہ خیراً. اچھا، بہرحال یہ جو مجموع الفتاویٰ ہے اس کی جلد نمبر 5، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاضی ابو بکر محمد بن الطیب الباقلانی رحمہ اللہ المالکی 403 ہجری سنہ وفات آپ کا، اور یہ بھی متکلمین میں سے ہیں، اور ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی یعنی کا جو طریقہ ہے، اہل السنہ کا جو اصل طریقہ جسے انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ طریقہ ہی انہوں نے اختیار کیا تھا صفات کے باب میں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کتنی بڑی بات لکھی، کہا کہ المتکلم، آپ کا نام لکھ کر کے کہا کہ وقال القاضی ابو بکر محمد بن الطیب الباقلانی المتکلم وهو افضل المتکلمین المنتسبین الى الاشعری لیس فیہ مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ. ایسے آپ کے بارے میں لکھا ہے. یعنی ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی جو طریقے کو جنہوں نے اختیار کیا، بالخصوص وہ طریقہ جنہوں نے آپ نے آخر میں اہل السنہ کا جو طریقہ اختیار کیا تو اس پر قائم تھی. کہا کہ متکلمین میں مطلب آپ کا مثل کوئی نہیں ہے، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، اور یہ کہنے والے کوئی عام طالب علم نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی ہے رحمہ اللہ. اچھا، ان کی جو کتاب ہے کتاب الابانہ، ان کی بھی کتاب ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس نہیں ہے کتاب ہے کتاب الابانہ ان کے قاضی ابو بکر الباقلانی کے رحمہ اللہ. تو آپ کی جو کتاب ہے یعنی کتاب الابانہ، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھی ہیں. جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 98 اور 99، 9 پر 8 9 پر 9 دیکھ لیجئے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے، صفات خبریہ میں سے الوجہ، الیدان، اس پر بھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے، مطلب تسلیم کیا اس کو، اور یہ حق ہے، تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا، ساتھ میں ایک بات آپ نے یہ بھی لکھی ہے آگے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. کہا کہ وقال ایضا فی هذا الكتاب
صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعینان والیدان والغضب والرضا. یعنی جو اشاعرہ عام طور پر جن صفات کو تسلیم کرتے ہیں 7 صفات کو، اس کو بھی ذکر کیا ہے ساتھ میں والبقاء والوجہ والعینان والیدان والغضب والرضا، یعنی صفات خبریہ اور صفات فعلیہ دونوں کو. حالانکہ صفات فعلیہ میں عام طور پر یعنی تعویل کرتے ہیں اشاعرہ صفات اگر فعلیہ کی اگر بات کرتے ہیں، لیکن دیکھو آپ نے سب کو مطلب ایک جا بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے. تو قاضی ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے اور کہا کہ وقال فی کتاب تمہید، ان کی ایک اور کتاب بھی ہے کتاب تمہید، یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ اس کتاب کا علم بھی ہم کو یہیں سے ہوا ہے. لیکن دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کہی ہے، وقال فی کتاب تمہید کلاما اکثر من هذا لیکن لیست النسخۃ حاضرۃ عندی، کہا کہ فی الحال وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے، سامنے نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھو کئی کتابیں آپ کے پاس نہیں تھیں وغیرہ وغیرہ، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، غالباً کیا کتاب ہے آپ کی، وہ تمام المنہ میں غالباً لکھا آپ نے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس اکثر مصادر مراجع وغیرہ جو ہے آپ کے پاس رہتے نہیں تھے، کیونکہ آپ سفر میں بھی رہتے تھے اور قید خانے میں بھی آپ ڈالے گئے اور پھر حالات ایسے تھے. لیکن کہا کہ جو حافظہ اتنا مضبوط، سبحان اللہ، یعنی صحیحین کتب ستہ وغیرہ سب جو ہے مطلب سورہ فاتحہ کی طرح یاد تھے آپ کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر. اور اس حافظے کا ایسا استعمال یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. تو دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاضی ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور گویا کہ اور اس کو ثابت کیا، بتایا، مطلب اس کی تقریر ہوئی ہے، اس کی ثبت کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. تو صفت البقاء اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. لیکن جو قوام السنہ ہیں، یعنی امام ابو القاسم اسماعیل ابن محمد الاصبہانی رحمہ اللہ 535 ہجری سے وفات ہے آپ کا. یہ جو ہے الحجہ فی بیان المحجہ دار الفاروق مصر کا نسخہ ہے میرے پاس، ایک اور نسخہ بھی ہے، یہ 2 جلدوں والا نسخہ ہے. اس میں آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ یعنی اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اس کو بہت ہی وضاحت سے آپ نے بیان کیا ہے. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی اسماء حسنہ سے متعلق ایک نام کو لے کر کے آپ نے بیان کیا ہے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے الباقی نہیں ہے، عفو اللہ عنہ، عظیم المرتبت عالم دین ہے، قوام السنہ امام ابو القاسم اسماعیل الاصبہانی رحمہ اللہ. لیکن آپ نے کہا کہ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَاقِي، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الباقی ہے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اسم نہیں بنایا جاتا ہے، ایک معروف قاعدہ ہے. اللہ رب العالمین کے جو بھی اسماء حسنہ ہیں کتاب و سنت میں ثابت شدہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے موصوف ہے، اس اسم میں جو معنی ہے اس سے متصف ہے اللہ کی ذات. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو جیسے وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا، تو اللہ رب العالمین کے لیے البانی نام بنا دیں گے اس سے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ یہ کتاب و سنت میں جو ثابت ہے وہی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ کے نام نہیں بنائے جاتے. جی لیکن دیکھو وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَاقِي، لیکن میں یہاں پر نام کا جو معنی بتایا ہے البقاء کا، وہ یہاں سے میں آپ کو سناتا ہوں. اور آپ نے وہی آیت ذکر کی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیل معنى الباقی الدائم الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه الفناء وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهما، وذلك أن بقاءه أبدي أزلي وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي، فالأزلي ما لم يزل والأبدي ما لا يزال والجنة والنار كائنتان بعد أن لم تكونا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الباقی ہے، یعنی الباقی اللہ کا نام تو نہیں ہے، البقاء جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا معنی یہ ہے کہ الدوام. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ہے اور دوام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو.
لیکن یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو دوام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت اور جہنم کی طرح نہیں، کیسے ہو سکتا؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، لیکن جو ہے مطلب جنت اور جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جنت اور جہنم کا معاملہ کے لیے تو ابد تو ہے، دوام ہے اسے، لیکن وہ غیر ازلی ہے. ایسا نہیں کہ پہلے ازل سے ہے کیا جنت اور جہنم، نہیں تھے وہ، اللہ نے وجود بخشا ان کو. اعدت للکافرین اعدت للمتقین کہا اللہ رب العالمین نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کی ان کو، جب نہیں تھے تو تیار کیا اللہ نے ان کو، تو ان کے لیے ازل نہیں ہے، ان کے لیے ابد ہے. یہ بات آپ نے کہی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کو بیان کر دیا ہے. دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ یعنی شیخ محمد بن ابراہیم ابن عبداللطیف آل الشیخ، ان کے فرزند میں نا عبداللہ آل الشیخ، 1969 میں انتقال ہوا شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ کا. ان کا جو مجموع فتاوی و رسائل ہے اس میں شیخ علوی الثقاف نے ان کے حوالے سے لکھا ہے. میں ان کے مجموع فتاوی و رسائل میرے پاس نہیں ہے، لیکن شیخ علوی الثقاف حافظہ اللہ نے ان کے حوالے سے لکھا ہے، اور میں وہیں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ البقاء من صفات اللہ تعالی فاذا اسند الى الانسان فهو من الشرک. یعنی اس صفت کو انسان سے نہیں جوڑنا چاہیے. بقاء اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جس طرح سے خلق میں، جس طرح سے دیگر امور میں، تصرفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں شریک کریں گے، ویسے ہی یہ بھی شریک کرنے کے معنی میں آ جائے گا. یہ خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے البقاء. بات واضح ہے. آخری بات ہمارے درس سے متعلق وہ یہ کہ البقاء یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ذاتیہ میں سے ہے، خاص اللہ تعالیٰ سے ہی مختص ہے یہ صفت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے الباقی نہیں ہے. حالانکہ شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک عظیم عالم دین حافظ المندہ، جن کی سیرت پر ہم نے نصف روزہ درس رکھا تھا، ہم نے الحمدللہ محاضرہ دیا تھا، یوٹیوب پر موجود بھی الحمدللہ، ایک عظیم خاندان، علمی خاندان. تو حافظ بن مندہ رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کو ذکر کیا ہے الباقی. اور قوام السنہ کی الحجہ فی بیان المحجہ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی اسماء حسنہ میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ نے بھی اشتقاق و اسماء اللہ میں اسماء حسنہ میں الباقی کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو کتاب و سنت میں، قرآن میں، حدیث میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس طرح سے الباقی اللہ رب العالمین کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے اس کا اسم نہیں بنایا جاتا. ایک قاعدہ ہے مستقل. آپ دیکھو کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو النونیہ ہم اکثر آپ کے پاس لے کر آتے رہتے ہیں، کتاب و سنت سے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو القصیدہ النونیہ سے میں آپ کو پڑھ کر کے پیش کرتا ہوں. آپ نے بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ الرشید آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، جو کہ صحیح معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے الباقی ذکر نہیں کیا ہے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے بھی ذکر نہیں کیا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی ذکر نہیں کیا ہے رحمہم اللہ اجمعین. اور اسی طرح سے فقہ الاسماء الحسنہ میں شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اور پھر معاصر علماء میں جنہوں نے بھی صفات اسماء حسنہ سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پر عرب علماء کا اس پر جو کام ہے ماشاءاللہ واقعتاً بڑا مفید کام ہے اور عمدہ کام ہے، کسی نے بھی الباقی کو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ذکر نہیں کیا ہے. یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جانی چاہیے. آپ دیکھو کہ یہ جو کتاب ہے التأویل فی غریب الحدیث، التأویل فی غریب الحدیث، یہ جو کتاب ہے یعنی النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر، ابو الحسنات ابن الاثیر الجزری کی رحمہ اللہ. وہ تین بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں سے متعلق ان کی سیرت پر میں نے درس دیا تھا الحمدللہ، ابناء الاثیر الجزری کے نام سے. ان کے والد اثیر الدین جو کہ بڑی شخصیت ہیں، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور کے فلسطینی علماء. تو ان میں سے یہ جو تین بھائیوں کی زندگی کو میں نے مختصراً پیش کیا تھا. تو النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر، شیخ علی الحلبی ابو الحسن نہیں شیخ علی الحلبی رحمہ اللہ کی تحقیق سے ہے میرے پاس نسخہ. اس میں جو التأویل النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر میں جہاں کیونکہ وہ معجم ہے، لیکن لغویین کے ہاں اور جو احادیث بطور استدلال ذکر کیے جاتی ہیں اس میں صحیح، ضعیف،
ضیاف کے قبیل سے موضوعات بھی ہوتی ہیں، فقہا کی طرح انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ تو عقدی پہلو سے اس پر دراسہ ہوا ہے۔ یہ دکتر علی ابن عمر الصحیبانی، یہ قسیم کے جامعۃ القسیم کے ہیں سعودیہ کے۔ آپ کی یہ جو کتاب ہے مکتبۃ الرشد سے جو چھپی ہے، التأویل فی غریب الحدیث، اس میں کئی پہلوؤں سے تعاقب ہوا ہے۔ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر، اس کو خاص طور پر، کیونکہ کتاب بڑی متداول ہے، طلبہ کے ہاتھوں میں رہتی ہے اور کتاب بہت مفید بھی ہے الحمدللہ۔ ایسے میں اس طرح کا دراسہ ضروری ہو جاتا ہے عقدی پہلو سے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق جس طرح کا انہوں نے دراسہ کیا ہے، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ کا جو صحیح مفہوم ہے، جو اہل السنہ کے ہاں ہے، وہی آپ نے بتایا ہے، تو اس کو بھی ایک نو کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن یہاں اس کو زیادہ طول نہیں دیا اس کو۔ لیکن باقی کے جو 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق آپ نے اہل السنہ کا جو معنی ہے، وہ اہل السنہ نے جو معنی مراد لیا ہے، جو مفہوم سمجھایا ہے، وہ نہیں لیا ہے انہوں نے، اس کو ایک مستقل ایک نوع کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور تیسری جو نوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ کی فہرست میں وہ نام ہے ہی، کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن وہ انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے پیش کروں گا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ، جسے آج ہم نے آپ کو الباقی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، دیکھو آپ نے کیا لکھا ہے۔ ایک نام تو الباعث ہے، اسی طرح سے الباقی ہے، المحصی ہے، الحنان ہے، وہ تو ہم نے بہت پہلے سے بتا دیا تھا، اور بھی ہیں انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے بتاؤں گا، صبور وغیرہ سب۔ الباقی سے متعلق آپ نے کیا کہا؟ دیکھو کہا کہ لیس اسما من اسماء اللہ تعالی لأنه لم يرد بالقرآن بصيغة الاسم۔ الباقی اس نام، ایک اسم جو ہوتا ہے نا، اس طرح سے یہ کتاب و سنت میں اللہ کے لیے الباقی ثابت نہیں ہے۔ وإنما ورد بصيغة الفعل وهو قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكذلك لم يرد في السنة الصحيحة۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہ نام نہیں ہے۔ الباقی، اگر ہمارے آباء و اجداد نے اپنے بچوں کا نام عبد الباقی رکھ دیا ہو، تو جہاں تک ہم بدلنا ہے علی الفور بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمارا جو نام ہے، نام میں رتی بھی اونچ نیچ ہم برداشت نہیں کرتے، بھی میرا نام ایسا نہیں ایسا ہے، میرا یہ نہیں وہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام، وہ اللہ کا جب نام نہیں ہے تو ہم کیسے ثابت کر رہے ہیں اللہ کے لیے؟ الباقی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے تو ہم عبد الباقی کیسے رکھیں؟ نام بدل دینا چاہیے، کم از کم لوگوں کی زبان سے متعلق یہ بات آنی چاہیے کہ بھائی یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے۔ اگر ہمارا نام ہمارے والدین نے رکھ دیا ہے، مطلب کم علمی کی وجہ سے کسی طور پر بھی، اس کو کاغذات میں بدل دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنے ناموں سے متعلق اتنی حساسیت دکھاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام وہ سب توقیفی ہیں، جو اللہ کا نام نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم کیسے جو ہے مطلب عبد الباقی الباقی اللہ کے اسماء حسنہ میں شمار کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں اسماء حسنہ سے متعلق، البقاء سے متعلق۔ البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت ہے البقاء، تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الحیات، اور پھر عمر کے اعتبار سے جیسے کہتے ہیں کہ وَلَعَمْرُ اللَّهِ، جیسے قسم کھائی جاتی ہے، لام تو تاکید کے لیے ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الحیات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا الحی، الحیات، تو بہت پرانا درس ہے وہ، یہاں کسی مناسبت سے میں نہیں آ پایا تھا، کبھی کبھار یہاں نہیں آنا ہے تو درس ہم وہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ قدیم درس ہے، قدیم درس، 19 شعبان 1430 پر 9 ہجری، 1439 ہجری، آج سے تقریباً 5 سال پہلے۔ اور اگر شمسی اعتبار سے تاریخ دیکھا جائے تو 5 مئی 2019 کو یہ درس ہوا تھا، جامعہ محمدیہ ہی میں ریکارڈ کیے تھے ہم نے درس اس کو، CS کے یا ہمارے اپنے ذاتی چینل پر موجود ہے الحمدللہ، صفت الحیات۔ تو اس سے متعلق کئی باتیں اس میں موجود ہیں، یہ دونوں کو رکھ کر کے سنیں گے تو پھر بات سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اسماء حسنہ، اس کے صفات اولیاء کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، گناہوں سے، غفلت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خائف رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لو لگانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔